اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج میرے پیش نظر جو کتاب ہے وہ ایک انتہائی اہم شخصیت، جانے پہچانے افسانہ نگار، شاعر، صحافی، خاکہ نگار اور اس کے علاوہ بقول پروفیسر ہارون رشید صاحب یہ قلم کے مزدور ہیں۔ ان کی کتاب یہی دسمبر کا مہینہ تھا جو سقوط ڈھاکہ کے پس منظر میں لکھی گئی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ 46ویں تسلسل کے ساتھ صنعت توشیح پیش کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں صنعت توشیح کی طرف بڑھوں، میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے، اسے لائک کیجیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے ضرور نوازیے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے اور اگر ممکن ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ تو آئیے کتاب کی طرف اور صنعت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مختصر سا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد معین الدین احمد ہے۔ والد کا نام مولوی محمد زین العابدین مرحوم۔ آپ انور فرحات کے قلمی نام سے بہت معروف، جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1 نومبر 1939 ہے۔ جائے پیدائش دمدم کلکتہ ہے۔ تعلق کا صحیح معنوں میں انہیں علم نہیں ہے، چونکہ بہت کم عمری سے آپ کلکتہ ہی میں وہاں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے تعلیم تربیت حاصل کی۔ پہلی ہجرت کلکتہ سے ڈھاکہ 1949 عیسوی میں کی۔ دوسری ہجرت ڈھاکے سے کراچی جولائی 1969 عیسوی میں۔ آپ کی شادی 11 مئی 1969 عیسوی اور سانحہ عظیم ان کی زندگی کا کہ جب ان کی اہلیہ فرزانہ انور کی وفات 2 نومبر 2012 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے ماشاءاللہ 4 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، سب ماشاءاللہ شادی شدہ اور بال بچے دار ہیں۔ آپ کا صحیح معنوں میں بنیادی پیشہ صحافت ہے۔ 1988 سے آپ ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن تا دم تحریر فری لانسنگ اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے اور مختلف ڈائجسٹوں اور رسائل کے لیے آپ متعدد کہانیاں آپ لکھتے رہتے ہیں۔ یوں اپنے آپ کو آپ نے مصروف رکھا ہے۔ اس دوران آپ کی جو کتابیں شامل اشاعت ہوئیں، ان میں سب سے پہلی کتاب رنگیلا، فلم اسٹار رنگیلا کے حوالے سے رنگیلا کے عروج و زوال کی کہانی 2010 عیسوی میں شائع ہوئی۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ چاند گہن سن 2012 عیسوی میں شائع ہوا۔ پہچان کا لمحہ افسانوی مجموعہ اشاعت 2013 عیسوی۔ پچھلے پہر کی چاندنی شعری مجموعہ اشاعت 2016 عیسوی۔ جانے پہچانے خاکے
اس کی اشاعت 2016 میں ہوئی اور یہی دسمبر کا مہینہ تھا سانحہ مشرقی پاکستان کے تناظر میں لکھی گئی کہانیوں کا یہ مجموعہ 2018 عیسوی میں شائع ہوا، جس کے حوالے سے میں صنعت توشیح پیش کروں گا۔ یہ کتاب میڈیا گرافکس A997 یعنی 997 سیکٹر 11A نارتھ کراچی سے شائع ہوئی۔ جو لوگ مصنف سے رابطے کے خواہش مند ہوں وہ مکان نمبر 178 سیکٹر 5C1 نارتھ کراچی سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ یہ کتاب 208 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں پس ورق ایک خیام کا ایک مختصر نوٹ ہے، جس کی چند لائنیں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ انور فرہاد ایک جانے پہچانے افسانہ نگار، شاعر اور صحافی ہیں۔ سقوط مشرقی پاکستان کے حوالے سے ان کا مشاہدہ اور تجربہ اس المیے میں ذاتی طور پر ملوث ہونے میں ہے۔ یہ کوشش بلا شبہ لائق تحسین ہے کہ اس سانحے کو انہوں نے فنی لوازم کے ساتھ کہانیوں کی شکل دی اور ایک مکمل کتاب منظر عام پر لائے۔ عزتدار قومیں ایسے سانحے اور المیے کو بھلاتی نہیں ہیں اور نسل در نسل یہ المیے منتقل ہوتے رہتے ہیں تاکہ ان کا تجزیہ بھی ہوتا رہے اور ذہنی تربیت بھی ہوتی رہے۔ مجھے یقین ہے کہ انور فرہاد کی یہ سعی دوسرے لکھنے والوں کو بھی متحرک کر دے گی اور ادبی تاریخ کے اس مطالبے کو پورا کرے گی جو ادیبوں سے بجا طور پر توقع کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کل 10 افسانے یا 10 کہانیاں ہیں، جس کے عنوانات انسان بنے حیوان، موت کے فرشتے، لمبی تھی غم کی رات، بہاری، خزاں دیدہ اجنبی، وہ بھی بنگالی تھے، منی، بدنام ہوئی، پہچان کا لمحہ، یہی دسمبر کا مہینہ تھا۔ یہ نویں کہانی جو کا عنوان ہی کتاب کے مجموعے کا نام ہے، اور آخری 10ویں کہانی کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ کچھ اس کتاب کے بارے میں کے حوالے سے جو تحریر انور فرہاد نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو واقعات ان کہانیوں میں پیش کیے گئے ہیں وہ لینگویج موومنٹ سے لے کر کئی برساتوں کے بعد خون کے دھبے دھل جانے تک کے ہیں۔ ان کہانیوں کے بیشتر کردار حقیقی ہیں کیونکہ یہ کہانیاں بھی حقیقی ہیں۔ مثلاً احمد الیاس کا کردار جو کئی کہانیوں میں موجود ہے، بہاری کا کردار غلام محمد اور اسے پیش آنے والے واقعات 100% حقیقی ہیں۔ جنوب کیمپ محمد پور کے حال زار کی جو داستان لکھی گئی ہے وہ اس رپورٹ کی بنیاد پر تحریر کی گئی ہے جو ایک خاتون صحافی پروین سعید نے اس کیمپ کا چشم دید جائزہ لینے کے بعد قلم بند کیا تھا اور جو ایک مقامی اخبار میں شائع ہوا تھا۔ یہ پروین سعید وہی ہیں جو ایک طویل عرصے سے ایک فلاحی ادارہ کھانا گھر چلا رہی ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف، اور اب میں صنعت توشیح کی طرف بڑھوں گا، لیکن صنعت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اس میں ان کی کتابوں کے نام، کہانیوں کے عنوانات کو بھی ضرورت شعری کے مطابق تبدیل اور کر کے اس میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ صنعت توشیح کا عنوان ہے، یہ 46ویں صنعت توشیح تسلسل کے ساتھ ہے۔ اس کا عنوان ہے یہی دسمبر کا مہینہ تھا۔
تو دیکھیے گا کہ یہ واقعات حقیقی ہیں سو کہانی لکھی، یہ کیا کہ جاری ہے ایک مجرمانہ خاموشی، یہ کیا کہ جاری ہے ایک مجرمانہ خاموشی، ہر ایک سمت ہی جاری تھی چیخ اور کراہ، ہر ایک شخص کو حاصل کہاں تھی جائے پناہ، یقین وہم و گما کی تھی جنگ بھی جاری، یوں زندگی کے لیے موت کی تھی تیاری، دکھوں کا سارا چمن تھا ہوئے تھے گھر برباد، دہائی دیتے نظر آئے تھے جو کل تھے شاد، اور ستم کے نام سے منسوب ہے دسمبر بس، سوال حرمت انسانیت سے عاری نفس، محبتوں میں درائی تھی نفرتوں کی شام، مثال کرب و بلا تھا وہاں فقط ہر گام، بساط وقت پر لکھی گئی تھی کیسی کتاب، بکھر کے رہ گیا جس کا ورق سہانے خواب، رکھا تھا کس نے کہو ظلم کے یہ تیغ و تبر، روا جہاں تھا محبت میں رہنا شیر و شکر، کسی نے اپنی خطا پر کبھی نہ ڈالی خاک، کمال بغض و ریا سے ہوئے تھے سینے چاک، ایک اہتمام سے کی شاعری فسانہ لکھا، الگ کمال ہے خاکے کا شاعری ہے جدا، مزاج سادہ ہے رنگیلا پر کیا ایک کام، محبتوں سے ملا چاند گہن کا پیغام، ہمیشہ رکھتے ہیں پہچان کا کوئی لمحہ، ہے چاندنی بھی جو پچھلے پہر کی ایک قصہ، یہاں پہ جانے اور پہچانے لوگ ہیں سبھی، یہی تو بات دسمبر کے ہے مہینے کی، نہیں یہ بات کہ انسان بنے تھے جب حیوان، نگر نگر تھے فرشتے بھی موت کے حیران، ہاں سچ ہے لمبی تھی غم کی رات ہر ایک گاہ، ہر ایک شخص بہاری بنا خدا کی پناہ، تھی کوئی خزاں دیدہ اجنبی ہر ذات، تو وہ بھی لوگ جو بنگالی تھے نیک صفات، ہر ایک آدمی بے شک نہیں ہوا بے ہاتھ، ہر ایک ساتھ لگا بیٹھا تھا کسی کے ساتھ، الگ طرح سے کہانی کا حق کیا ہے ادا، اگر مگر کا نہیں کچھ بھی اس میں سچ ہے لکھا، کمال حرف و قلم سے ہے نسبت ادراک، کوئی بھی صنف و لہجہ کمال اور بے باک، یہ معاملات میں اظہار میں ہے صاف کھرے، یہی مزاج ہے ان کا کہو بھلے یا برے، نمایاں وصف ہے اظہار کا ہے صاف چلن، نظر نواز ہے ان کا بیان طرز سخن، ایک آئینہ ہے محبت خلوص مہر و وفا، انہیں جو کہنا ہو کہتے ہیں بات صاف صدا، میری دعا ہے کہ انور پہ ہو نگاہ کریم، محبتوں سے یہ مانگے خدا سے ابن عظیم، اور اسی کے ساتھ آج کی یہ سنت توشیح اختتام پذیر ہوئی، اور اس توقع اور یقین کے ساتھ کہ آپ نے نہ صرف اس پوری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمایا ہوگا بلکہ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی فرمایا ہوگا، جس کے لیے میں تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں، اب اجازت چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔